السلام علیکم۔ کل کے ولاگ میں نے ستارہ یاسین کے بارے میں آپ سے باتیں کی تھی اور کوثر کے بارے میں نا، تو آج میں اپنی لائف کے بارے میں آپ لوگوں سے باتیں شیئر کروں گی۔ اور بہت زیادہ شکریہ آپ سب کا، آپ لوگوں نے میری بہت زیادہ سپورٹ کی اور اچھے اچھے کمنٹس کیے اور میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیا نا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ سیکنڈ وائف ہونا کوئی جرم نہیں ہے نا، تو پتہ نہیں کیوں سیکنڈ وائف کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا۔ جو انسان جس حال میں ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے نا، دوسروں کو تو نہیں پتہ ہوتا۔ اچھا میں بتاتی ہوں میری شادی کس طرح سے ہوئی ہے۔ میں سیکنڈ وائف خوشی سے نہیں بنی، نہ ہی میں نے کسی کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، نہ قبضہ کیا ہے۔ یہ ساری قسمتوں کی بات ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ ہمارے دور کے رشتہ داروں میں مطلب ہمارا آنا جانا نہیں تھا، تو میرے ہسبینڈ کی وہ جو وائف والے ہیں ان کی مطلب میری ساس والے انہوں نے سنا ہوا تھا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ بہت سگڑ ہے۔ اس کی ماں جو تھی وہ بچپن میں جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کی ماں فوت ہو گئی تھی، تو یہ بڑی بہن تھی، اس نے سارے اپنے بہن بھائیوں کو پالا ہے، ان کی شادیاں کی ہیں، تو مطلب یہ اچھے سے بچوں کو پال سکتی ہے۔ اسے بچوں کو پالنے کا طریقہ ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کی جو پہلی وائف تھی وہ بہت زیادہ بیمار تھی، چارپائی کے ساتھ چارپائی ہو گئی تھی، ان کے بچنے کی امید بالکل نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا کہ مطلب کسی ٹائم بھی یہ اللہ کو پیاری ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اتنی بری ان کی کنڈیشن تھی، اتنی زیادہ وہ بیمار تھی نا۔ اچھا خیر، جب میرے گھر رشتہ آیا تھا میرے لیے کہ ایک شادی شدہ اور 5 بچوں کا باپ ہے، اس کے لیے رشتہ آیا ہے نا، تو میں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہے نا، کہ کس طرح سے۔ پھر مجھے جب ان کی ہسٹری پتہ چلی، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جو ان کی پہلی وائف ہیں وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، چارپائی کے ساتھ چارپائی ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے میں نے سوچا ٹھیک ہے نا، میں ان کے بچوں کی ماں بننے کے لیے تیار تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے دل میں کوئی دوسری بات نہیں تھی نا، میں بہت زیادہ اس میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے نا، کسی کے مطلب خدمت کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بالکل ان کے بچے تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے نا، میں تیار ہوں، میں نے حامی بھر لی نا شادی کے لیے۔ تو خیر شادی کے لیے منگنی وغیرہ دعا خیر جو ہوتا ہے وہ ہو گئی، تو پھر انہوں نے کہا تھا 3 مہینے بعد ہم آئیں گے نا رخصتی لینے کے لیے۔ تو ان کی وائف نے کہا تھا میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، میں ذرا بہتر ہو جو میں خود آؤں گی نا۔ اچھا ان سب میں سے ایک اور بات میں بتانا بھول گئی، اس سب میں یہ تھا جب میرے لیے رشتہ آیا تھا تو میں مطمئن نہیں تھی، میں یہی چاہ رہی تھی میں اس سے پہلے ملوں نا، اس عورت سے، میں نے اپنے ہسبینڈ کی پہلی وائف سے میں اسے بات کروں، کیا کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا اس پر سوتن کرنے کی، یا واقعی وہ بیمار ہے یا ان کے بچے کتنے ہیں۔ میں سب سے ایک بار ملنا چاہ رہی تھی، تو میں نے صرف یہی ڈیمانڈ رکھی، اپنے والدین کو یہی کہا کہ مجھے ایک بار، اپنے والد صاحب کو، کہ میں نے ایک بار ان سے ملنا ہے، تو انہوں نے بھی آ کے یہی کہا۔ تو پھر اور میں نے کہا ملتان میں بہت اچھے اچھے ہاسپٹل ہیں، ایک بار یہاں سے بھی آپ ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں۔ اچھا میری شادی سے پہلے میری ہسبینڈ کی پہلی وائف وہ آئی تھی ہمارے گھر، وہ ہمارے گھر آئی تھی، تقریباً وہ 4 سے 5 دن رہی تھی۔ میں خود انہیں ہاسپٹل لے کر جاتی تھی، میں خود اسے ہاسپٹل لے کر جاتی تھی، اس کے سارے ٹیسٹ کروائے، یہاں تک کہ اتنی میں نے اس کی خدمت کی، اپنے ہاتھ سے اسے میڈیسن دیتی تھی، اس کے بچوں کو نہلاتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، استری کر کے اس کے بچوں کے کپڑے دیتی تھی، اس کے لیے یخنی تیار کرتی تھی، الگ سے اس کا کھانا بنتا تھا پھیکا، وہ الگ بناتی تھی، بچوں کے لیے میں الگ کھانا بناتی تھی، مطلب بہت زیادہ میں نے کی نا۔ تو جب میں نے اسے دیکھا تو تب میں نے دوسری بات نہیں کی، تو میں نے کہا مجھے یہ رشتہ منظور ہے نا، میں ادھر ہی شادی کروں گی، میں ان بچوں کی ہی ماں بنوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہے، پہلے اپنے بہن بھائی چھوٹے تھے انہیں پالا،
انہیں بڑا کیا، ان کی شادیاں کی، تو اب میری قسمت میں آگے بھی اللہ تعالیٰ کو میرا یہ کام شاید پسند آیا ہے، تو اللہ نے آگے بھی میری قسمت میں یہی سب کچھ لکھا ہے، تو میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ آپ میرا رشتے کے لیے ہاں بول دینا۔ اچھا خیر، تو وہی پھر دعا خیر ہوئی، سب کچھ ہوا۔ پھر ان کی وائف کی تھوڑی سی طبیعت سننے میں آیا کہ بہتر ہے، مطلب وہ چاہ رہی ہیں کہ میں خود شریک ہوں گی شادی پہ نا، تو میں اور زیادہ مطمئن ہو کہ من کا چلے نا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا خیر، پر 3 مہینے گزر گئے پر کوئی بھی نہ آیا نا، مطلب نہ ان کی بیوی، نہ ان کے کوئی بہن بھائی، کوئی بھی نہیں آتا۔ چند جو تاریخ رکھی گئی تھی شادی کی، اسی تاریخ کے مطابق ان کے کچھ قریبی دوست، ان کی فیملیز وغیرہ ان کے ساتھ آئی تھی، تو بالکل سادگی میں ہم لوگوں کا مسجد میں نکاح ہوا تھا، اور بالکل سادگی میں میری رخصتی ہو گئی تھی۔ جیسے انسان ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے اس کی مہندی لگے، بارات آئے، بین باجے بجیں، اور تقریباً اپٹن ہو، مہندی ہو، ڈھولکی ہو، سارے فنکشن ہوں، تو سارے رشتہ دار آئیں، بہت ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے نا، تو میرے دل میں بھی یہ سب کچھ تھا، پر نہیں، میری جو شادی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ شادی سے تقریباً ہمیں کچھ گھنٹے ہی پہلے پتہ چلا کہ آج نکاح، اور نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہے، اور میری کزن نے مجھے فوراً مہندی لگائی۔ شادی سے کچھ گھنٹوں پہلے میرے ہاتھوں میں بس مہندی لگی، اور مجھے گھر میں ہی تیار کیا گیا، سمپل سا جوڑا تھا جو میں نے پہنا، اور پھر بس میرا نکاح ہوا، نکاح کے بعد بس رخصتی ہوئی۔ اچھا، دوسری بات، مجھے یہی پتہ تھا کہ میری جب رخصتی ہوگی تو میں جاؤں گی اپنے ہسبینڈ کے، مطلب اپنے سسرال جاؤں گی، جہاں وہ بچے ہوں گے جنہیں میں نے مطلب پالنا ہے، ان کی ماں بننی ہے، اور ساتھ میں اس کی بیوی کی بھی خدمت کروں گی، پر مجھے وہاں نہیں لے کر گئے نا میرے ہسبینڈ، انہوں نے میرے لیے الگ سے گھر لیا ہوا تھا، مجھے اندر کی بات تو نہیں پتہ تھی کہ اندر کی بات کیا ہے نا، نہ ہی انہوں نے مجھے بتایا۔ اس کے بعد جو مجھ پہ گزری وہ میں جانتی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ اب میں آپ سب کے ساتھ وہ سب بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ کل کے ولاگ میں۔ آج کا ولاگ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے میں آگے ابھی نہیں بتا رہی۔ میں صرف آج یہی کہوں گی کہ پلیز ستارہ یاسین کی جو سوتن ہے کوثر، آپ سب اسے برا بھلا مت کہا کریں۔ کوئی اگر ستارہ یاسین کا سبسکرائبر یہاں دیکھ رہا ہے میری ویڈیو، تو وہ سمجھے اس بات کو کہ ہم کسی کو اچھا نہیں کہہ سکتے، تو برا بھی مت کہیں نا، دلوں کا یہ راز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، قسمتیں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے نا۔ اگر کوثر کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اس کا یہاں نکاح ہوا ہے، اور وہ بھی ساجد کے بچے کی ماں بنی ہے نا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پلیز نیو چینل کو سبسکرائب کر